دنیا میں اپنی زندگی گزاری جب آقا علیہ السلام کو جس بعثت کو دیکھ کر کے یہاں بھیجنا مقصود تھا، جو تمام نبیوں کا مرکز اور تمام انبیاء کے نبی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت دے کر کے مبعوث فرمایا، وہ اپنی زندگی میں 3 خواہشوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ ایک خواہش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ ظاہر فرمائی کہ میری زندگی دوسروں تک پہنچے، اس کے لیے ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کر دیا۔ ایک خواہش حضور کی یہ تھی کہ میری خانگی زندگی، جو میرے گھر کی زندگی ہے، وہ دوسروں تک پہنچے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو منتخب فرمایا۔ حضور کی بیویوں کو، حضور کے گھر کو اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا۔ تیسری حضور کی خواہش تھی کہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو تینوں خواہشیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں خواہشیں فرمائی اور تینوں خواہشیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی گئی۔ توحید جو اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے، وحدانیت ہے، اللہ رب العزت کا ایک خاص مقام جو اس نے کسی کو نہیں دیا، وحدانیت ہے، اور وحدانیت کے بعد میں نبوت، اور یہ نبوت کی 3 خواہشیں ہیں جس کا تکمیل تک پہنچانا، تکمیل کی ذمہ داری یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشوں کو مکمل فرمایا، تکمیل کی ذمہ داری لے لی۔ وحدانیت کیا چیز ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم ابتدا کرتے ہیں، چاروں اماموں میں بڑے امام ہیں، وہ ایک مرتبہ بازار سے گزرے اور بوڑھی اماں کو دیکھا، جو بوڑھی اماں چرخہ چلا رہی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو وقت کے امام ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، پیشوا ہیں، وقت کے امام ہیں، جن کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہوں نے بڑی اماں سے پوچھا کہ اماں بتا تو صحیح کہ یہ چرخہ ہی چلاتی رہے گی یا پھر رب کو بھی پہچانا ہے؟ یہ چرخہ ہی چلاتی رہے گی یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ بڑی اماں اس دور کی بڑی اماں تھی، آج کل کی بڑی اماؤں کی طرح نہیں جو ٹی وی ریموٹ لے کر کے بیٹھتی ہیں۔ اس دور کی بڑی اماں تھی، ذہین و فقیر تھی۔ امام ابو حنیفہ سے وہ یوں گویا ہوتی ہے، جواب دیتی ہے کہ امام صاحب، آپ نے اللہ کو پہچانا کتابوں سے، آپ نے
اللہ کو پہچانا کتابوں سے، اور میں نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانا اس چرخے سے۔ بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ آپ نے رب کو پہچانا ہے، رب کی وحدانیت کو پہچانا ہے کتابوں سے، اور میں نے رب کو پہچانا، رب کی وحدانیت کو پہچانا اس چرخے سے۔ امام صاحب نے بوڑھی اماں سے پوچھا کہ اماں وہ کیسے پہچانا تم نے رب کو اور رب کی وحدانیت کو اس چرخے سے؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہیں کہ جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، اگر میں چرخے کو نہ چلاؤں تو چرخہ نہیں چلتا۔ اگر یہ چھوٹا سا چرخہ جس کو میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی، یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی۔ چرخہ جو چھوٹا سا چرخہ ہے اسے میں چلاؤں تو چلتا ہے، نہیں چلاؤں تو نہیں چلتا۔ تو اتنی بڑی کائنات یہ بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتی ہے؟ بوڑھی اماں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک بات پوچھی کہ بوڑھی اماں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ چرخہ تو چلاتی ہے تو چلتا ہے، تو نہیں چلاتی تو نہیں چلتا، تو نے رب کو پہچان لیا، اب مجھے یہ بتا کہ رب کی وحدانیت کو، رب کی وحدانیت کو، اس کے اکیلا ہونے کو تو نے اس چرخے سے کیسے پہچانا؟ بوڑھی اماں کہتی ہیں میں نے اسے بھی پہچانا، اگر میں اکیلی ہوں، چرخے کو چلا رہی ہوں، میری جگہ میرے ساتھ میں، میرے پاس میں ایک اور ہوتی، میرے ساتھ میں چلانے میں ایک اور ہوتی، تو وہ چاہتی چرخہ ادھر چلائے اور میں چاہتی چرخہ ادھر چلاؤ، دھاگا ٹوٹ جاتا۔ وہ چاہتی چرخہ ادھر چلائے اور میں چاہتی چرخہ ادھر چلاؤ، دھاگا ٹوٹ جاتا، چرخہ بیکار۔ اگر وہ بھی چاہتی ادھر چلائے اور میں بھی چاہتی ادھر چلاؤں تو چرخہ ٹوٹ جاتا، سپیڈ اتنی بنتی چرخہ ٹوٹ جاتا۔ رب اگر دو ہوتے، ایک چاہتا، یہ قرآن کی آیات کا مفہوم سمجھ لیجئے جو اس بڑی اماں نے بیان کیا اور امام ابو حنیفہ نے جو اس سے جواب طلب کیا، لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، ایک رب کی بجائے دو رب ہوتے تو ایک رب چاہتا کہ میں اسے لڑکا دوں، ایک رب چاہتا کہ میں لڑکا دوں، دوسرا رب چاہتا کہ میں لڑکی دوں، ایک رب چاہتا کہ میں اس بندے کو بادشاہت کے مقام پہ لے جاؤں، اگر دو رب ہوتے دوسرا چاہتا کہ نہیں میں اسے فقیری تک، گداگری تک لے آؤں، دو رب ہوتے کائنات نہ چلتی، رب نہ ہوتا تو کائنات نہ چلتی۔ اس نے کہا میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے، رب کی وحدانیت کو پہچانا اس چرخے سے۔ دینے والا صرف اور صرف اللہ، لینے والا صرف اور صرف اللہ۔ کہیں جا کر دھاگا باندھنے سے کسی کو لڑکا نہیں ملتا، کہیں دھاگا اتار کے لے آئے، اپنے گلے میں اپنے ہاتھ میں باندھ لیا، اولاد نہیں ملتی۔ سمجھیے اس بات کو، چرخہ اگر چلانے والے دو ہوتے تو چرخہ ٹوٹ جاتا، اس کائنات کو چلانے والے دو رب ہوتے، کائنات درہم برہم ہو جاتی، کائنات کا نظام بگڑ جاتا، اور رب نہ ہوتا تب بھی کائنات نہ چلتی۔ رب ہے بھی
اکیلا، رب ہے بھی اور ہے بھی اکیلا، بغیر چلانے سے نہیں چلتی، کائنات کا نظام نہیں چلتا، اور اکیلا ہے اس لیے ایک نظام کو چلاتا ہے۔ یہ وحدانیت ہے۔ اس کے بعد جو آتی ہے نبوت، نبوت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خواہشوں کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میری باہر کی زندگی باہر تک پہنچے، میرے گھر کی زندگی باہر تک پہنچے، اور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ 3 خواہشیں، اللہ نے 3 لوگوں کو چنا۔ میری باہر کی زندگی باہر پہنچے، صحابہ کو چنا۔ میری اندر کی زندگی، میرے گھر کی زندگی، جو آج ہمارا مزاج ہوتا ہے نا کہ میرے گھر کی زندگی باہر نہ جائے، جو میرے گھر کی زندگی ہے باہر نہ جائے، حضور فرماتے ہیں میں نے یہ خواہش کی کہ میری گھر کی زندگی باہر جائے، اس لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا کہ گھر کی زندگی باہر جائے، پتہ چلے کہ حضور گھر میں کیا کیا کرتے تھے، حضور گھر میں کیا کیا کرتے تھے، کس انداز سے رہتے تھے، کس انداز سے سوتے تھے، کس انداز سے اٹھتے بیٹھتے تھے، کس انداز سے اپنے ازواج کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے، کس انداز کے ساتھ اپنے اولاد کو پیار کیا کرتے تھے، کس انداز کے ساتھ میں حضور اپنے نوازوں کو کھلایا کرتے تھے، کس انداز کے ساتھ پورے دن بہلایا کرتے تھے۔ میرے ازواج یہ بتائیں گی کہ میرے گھر کی زندگی کیسی تھی، اور حضور کی یہ خواہش کہ میں شہید کر دیا جاؤں، اس کے لیے اللہ نے حسن حسین کو منتخب کیا رضی اللہ عنہما۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ آج سفر کی 2 تاریخ ہو چکی ہے، اور یہ گزشتہ ماہ محرم الحرام کی بات ہے کہ جو حسن حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے 1 مہینے پہلے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی بھی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا جسم آدھا حسن کا آدھا حسین کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ آدھا جسم حضرت حسن کا، آدھا جسم حضرت حسین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا اگر تذکرہ یوں کیا جائے، ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے، جبرائیل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جبرائیل، جو اللہ نے مجھے یہ باتیں کہی ہیں، میں یہ باتیں کسے جا کر کے سناؤں گا؟ جو باتیں اللہ نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں، مجھے ایک پیغام دے کر کے بھیجا ہے، تو نے مجھے ہر جگہ سیر کروائی ہے، بیت المقدس، مسجد نبوی، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، ساتواں آسمان، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں تو نے مجھے دکھائی ہے۔ میں یہ جا کر کے اگر قوم سے کہوں گا تو میری بات کو مانے گا کون؟ میں یہ باتیں اگر جا کر امت کے سامنے پیش کروں گا، میری بات کو ماننے والا کون ہوگا؟ جبرائیل فرماتے ہیں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ جبرائیل نے جواب دیا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر، آپ جاؤ اس کے سامنے رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے ہو گئے۔
تو زانو ہو کر بیٹھے ابو بکر، فرشتہ آیا تھا، وہ مجھے لے گیا، میرے سینے کو چاک کیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، میرے سینے کو چاک کیا، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ، میرے دل کو انوارات سے دھو دیا، انعامات سے، انوارات سے دھو دیا، صدقت یا رسول اللہ، واپس میرا دل اپنی جگہ پہ لگا دیا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے وہاں سے براق پہ لے گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے پہلے آسمان پہ لے گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے دوسرے آسمان پہ لے گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے 7ویں آسمان تک لے گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے جنت کی سیر کرائی، صدقت یا رسول اللہ، مجھے تیرے دشمن کا بھی مقام دکھایا، مجھے تیرے دشمن کا بھی مقام دکھایا، صدقت یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں ابو بکر نے صدقت کہا، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوا، یہ تو وہ آدمی کہے جو بات کو مانے نہیں، تعجب سے پوچھے کہ ہاں آپ کے ساتھ میں ایسا بھی ہوا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ، بات تعجب کی نہیں، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، جو آپ کی زبان سے نکل گیا، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ یہ ساری باتیں ہو گئی، ساری باتیں ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشہد انک نبی حق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہیں، تشہد کے انداز میں حضرت ابو بکر اور سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے ہیں۔ یہ بات حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمائی، صدقت، اشہد انک نبی حق۔ جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد انک صدیق حق، میں گواہی دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تم صدیق ہو، سچے ہو۔ یہ صحابہ، اس جماعت کو اللہ نے حضور کی باہر کی زندگی کے لیے منتخب فرمایا، ازواج مطہرات کو حضور کی اندر کی زندگی، حضور کی خانگی زندگی، اس خانگی زندگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات، حضور کی اہلیاؤں کو، حضور کی بیویوں کو منتخب کیا، اور اسی طریقے سے حضور کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ ازواج مطہرات پر آپ حضرات کے سامنے 5-10 منٹ کی بات اور گزارش کروں گا۔ ازواج مطہرات جنہوں نے حضور کی گھر کی زندگی کو باہر تک پھیلایا، پہنچایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آتی ہیں، 40 برس عمر ہے، 40 برس عمر ہے، حضور کی عمر ہے 25 برس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سے 50 تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضور نے 13 سالہ زندگی میں دوسرے نکاح کیے، 50 سال تک، یعنی کہ 25 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی خاتون کو نبھایا کیا، بلکہ اس سے اتنی محبت اور حضرت خدیجہ نے اتنا ساتھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 40 سال کی عمر میں حضور کی نگاہ میں آئی، اور 25 سال تک یعنی کہ 65 سال کی عمر ہو گئی، 65 سال کی عمر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں رہی۔ اس دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی آئی، اس دور کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، کئی واقعات پیش آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، حضرت زینب سے نکاح فرمایا، تمام ازواج سے جو نکاح ہوئے، اور نکاح کی جو گھریلو زندگی تھی، اس گھریلو زندگی پر جو کچھ مرتد ذہن کے لوگ، مغربی ذہن کے لوگ
جو اعتراضات کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازدواج کیا ہے، بہت سارے نکاح کر لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر کی بچی سے نکاح کر لیا، اس طرح کے جو اعتراضات ہوتے ہیں انہیں بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیے، اتنے تعدد ازدواج کا اللہ نے ان کو حکم کیوں دیا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ذہن کے ساتھ اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں ازواج مطہرات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی رکھتی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس عنوان سے، صرف اسی عنوان سے انشاءاللہ کبھی اور آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ وقت بھی مکمل ہو چکا ہے تو کبھی اور انشاءاللہ اسی عنوان سے میں آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھوں گا، اسے غور سے سنیں آپ حضرات، اور جو باتیں کئی جگہ اسے اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ملنا، ہمارا بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قبر کو سنوارنے کا، اپنی آخرت کو سنوارنے کا اور اپنے لیے یہ سننا سنانا ثواب کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ذہن و دماغ کو صاف فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، ازواج مطہرات سے، اہل بیت سے، حضور کے نوازوں سے، تمام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔